بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، راستہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے میں مددگار بنتا ہے، چاہے وہ منزل آخرت کی ہو چاہے وہ منزل دنیا کی ہو۔ اگر کوئی آدمی آخرت کی منزل تک پہنچنا چاہے گا تو اس کو سیدھا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ آسانی سے آخرت کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر دوستو کوئی آدمی دنیا کی منزل یعنی گھر تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ یہ بھی چاہے گا کہ مجھے راستہ آسان ملے، راستے میں جام نہ ملے، راستے میں چور لٹیرے نہ ملے، اور اسی طریقے سے راستے کو پار کرنے میں مجھے دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور دوستو، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم لوگوں کے آخرت کے راستے کو بھی آسان کریں تاکہ وہ آسانی سے جنت میں پہنچ جائے، اور دنیا کے راستے کو بھی آسان کریں تاکہ وہ آسانی سے گھر پہنچ جائے۔ ہم اس بات پر دھیان دیتے ہیں کہ لوگوں کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے، یعنی ہم کسی کو گالی نہ دیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، لیکن ہم اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ کسی کو راستہ گزرنے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، اس کے اوپر ہم دھیان نہیں دیتے، اور لوگوں کو راستے سے گزرنے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم دھیان دیں گے تو لوگوں کو راستے سے گزرنے میں تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا اجر و ثواب کا کام ہے، انعام کا کام ہے، مغفرت کا بھی کام ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، اس کا پہلا شعبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور آخری شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ اور دوستو، حدیث شریف کے اندر آتا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ راستے سے مسلمان نہیں گزرتا بلکہ غیر مسلم بھی گزرتا ہے، اور غیر مسلم کے ساتھ ساتھ راستے سے جانور بھی گزرتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ راستے سے گزرتے وقت نہ مسلمان کو نہ غیر مسلم کو اور اسی طریقے سے جانوروں کو بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور دوستو، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نے راستے سے ایک جھاڑ جو کانٹے والی تھی اس کو ہٹا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور دوستو، اسی طریقے سے ایک آدمی نے راستے سے ایک پیڑ کو کاٹ دیا، لوگوں کو اس پیڑ کی وجہ سے گزرنے میں تکلیف ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ سے اس آدمی کو جنت میں بھیج دیا۔ تو دوستو، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ اجر و انعام اور مغفرت کا کام ہے۔ لیکن دوستو، بہت سارے کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس میں سے ایک کام یہ ہے دوستو، بہت سارے لوگ دکان کرائے پر لیتے ہیں، جتنی دکان کرائے پر لیتے ہیں اس سے زیادہ باہر کا راستہ گھیر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ راستہ 15 فٹ کا ہے، 5 فٹ اس نے پیڑھی بنا لی، 5 فٹ اس نے پیڑھی بنا لی، اب بتاؤ راستے میں گزرنے والے کو کتنا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی کار آ گئی تو وہ کس طریقے سے گزرے گی۔ اسی طریقے سے دوستو، بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں پر بازار لگتا ہے، وہ اپنی دکانیں اتنی بڑھا لیتے ہیں، تخت لگا لیتے ہیں اور باہر تک اپنا سامان لگا لیتے ہیں، پھر ان کے بعد بہت سارے لوگ جو سامان خریدنے آتے ہیں وہ اپنی گاڑیاں خریدتے ہیں، جس کی وجہ سے اس بازار سے نکلنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوستو، یہ سمجھیں کہ اگر ایسے راستے پر ایمبولنس آ گئی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس بازار سے نکلنے سے پہلے جو مریض ہے اس کی روح ہی نکل جائے گی۔ تو دوستو، بہت سارے کام بہت سارے لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتا ہے اور اس پر ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے دوستو، بہت سارے لوگ کیا کام کرتے ہیں، اپنے گھر کے باہر ہی جانور کو باندھ دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو آنے جانے میں بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर गाड़ियां ही खड़ी कर देते हैं। इससे भी बहुत सारे लोगों को आने जाने में तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो घर के बाहर ही कूड़ा कचरा, इसी तरीके से कंच वगैरह, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें बाहर ही लगाए रखते हैं, इससे भी लोगों को आने जाने में तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता और इनसे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि शादी ब्याह घर के बाहर ही करेंगे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी महफ़िलें घर के बाहर लगती है, कुर्सी बिछा दी, बहुत सारे लोगों को बुला लिया और वहाँ पर इधर उधर की बातें, गप्पे, गाली गलौज, पता नहीं कैसी कैसी बातें चल रही हैं। और जो कुछ औरतें ऐसी हैं जो इज़्ज़तदार हैं, बावक़ार औरतें हैं, वो वहाँ से गुज़रती हैं, उन्हें तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। वो कहती हैं कि फ़ला फ़ला वहाँ बैठे हैं, मेरा जी नहीं कर रहा वहाँ से गुज़रने को। ये चीज़ें भी तकलीफ़ का बाइस है, इसके ऊपर भी लोगों का ध्यान नहीं जाता। हाँ, कभी कभार आदमी की मजबूरी हो गई कि किसी वजह से आदमी के घर के अंदर जगह नहीं है, या किसी आदमी को घर के अंदर कुछ काम चल रहा था, किसी से बात करनी पड़ गई, उसने कुर्सी बिछा ली, तो मजबूरी में जो काम की बातें उससे करें, सिर्फ मजबूरी में वो वहाँ पर बैठ जाए, काम की बातें करे, काम की बातें जैसे ही निमटे अपना घर के अंदर आ जाए। उसमें भी ये है कि वो नज़रें नीचे रखे ताकि आने जाने वाले लोगों को तकलीफ़ का उससे भी उस किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। यानी कोई औरत आ जा रही है तो आदमी निगाहों को नीचे रखे, किसी आने जाने वाले ने सलाम कर दिया, उसका सलाम का जवाब दे दे, जितनी काम की बातें हैं, काम की बातें जैसे ही निमटे उसे विदा कर दे, अपना घर में आ जाए। और अच्छी बातें करे, बुरी बातें भी ना करे, चुगली गीबत ना करे, गप्पे शप्पे ना मारे, भाई काम की बात ही करे, काम की बात पूरी हो जाए, अपने घर में आ जाए। तो मजबूरी में कभी कभार आदमी ऐसे बैठ गया तो बैठ सकता है, लेकिन रोज़ का आदमी मामूल बना ले, माहौल बना ले, गप्पे शप्पे करे, आने जाने वाले की ताक झाँक करे, नज़र की हिफाजत ना करे, तो दोस्तों ये सूरत भी जायज़ नहीं है। हमारे किसी भी अमल से किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों हमें रास्तों को खुशगवार बनाना है, लोगों को रास्ते से गुज़रने में तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, इसकी मेहनत करनी है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे गुज़रने वालों को तकलीफ़ का सामना करना पड़े। अल्लाह ताला सही समझ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।